دیکھیے خانقاہی نظام اگر ہم تاریخ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد سے پہلے بھی یہ موجود تھا۔ اس کی ایک مثال اگر دیکھ لیں تو اصحاب کہف کا، یا جو ایک واقعہ ہے قرآن مجید میں کہ کچھ نوجوان اپنے اس دور کے حکمران سے، اور یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، تو انہوں نے ایک غار میں جا کے پناہ لی۔ یہ معاملہ اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس کائنات میں آمد ہوئی تو سب سے پہلا جو ہمیں تصوف کا یا طریقت کا ایک پیرامیٹر ملتا ہے وہ ہے اصحاب صفہ کا، کہ جہاں ایسے لوگ جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، جن کا خاندان نہیں تھا، جن کے اعزا اقربا نہیں تھے، جو مالی طور پر بہت کمزور تھے، جن کی معاشرتی حیثیت کوئی نہیں تھی، تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک جگہ مخصوص فرما دی کہ وہ لوگ وہاں بیٹھتے تھے، وہاں رہتے تھے، وہاں سوتے تھے، وہیں جو کچھ مل گیا کھاتے تھے، پیتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وہاں زیادہ وقت اس میں گزرتا تھا، وہیں آپ کا، اور وہ اصحاب جو ہیں وہ تعلیم کے مراحل میں سب سے آگے تھے جتنے بھی باقی صحابہ کرام تھے۔ یہ پھر آگے چلتے چلتے اسی طرح سے جو پہلے ادوار میں تصوف یا طریقت رہی، تو اس میں جو اب کے دور میں تصوف پر یا طریقت پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دین و دنیا کو چھوڑ کر، دین تو نہیں، دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کے آباد ہو جانا، یہ اسلام سے پہلے کا تصوف ہے، کہ اس دور میں کہ جس طرح اصحاب کہف کی بات ہے کہ وہ جنگل پر چلے گئے، غار میں چلے گئے، وہاں جا کے رہ گئے، اور واقعات، اور قرآن مجید نے بھی اس شے کی ممانعت فرمائی ہے کہ جو ان کے دور میں بات تھی وہ بات اب نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو طریقت کا یا خانقاہ کا یا درگاہ کا ایک بنیادی مقصد رہا، اس میں اب مثلا میں ایک بات گزارش کرتا ہوں، حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ بغداد شریف میں، عراق میں، ان کی درگاہ پر ایک فقرہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں آنے والے سے اس کا مذہب مت پوچھو، اس کو یہ پوچھو کہ اس نے کھانا تو نہیں کھانا، بھوکا تو نہیں ہے وہ۔ یہ طریقت کی تعلیم ہے، اور اس میں یہ چیز دیکھیے کہ مثلا ہمارا جو اولین اس کو مرکز کہیں گے تو جو اس وقت بھی پورا طرح ایکٹیو ہے وہ بغداد شریف میں ہے، کہ چوتھی پانچویں صدی میں، اس سے پہلے کے جو ہیں وہ اب آثار خاصے کم ہیں، لیکن حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا ایک جو معاملہ ہے کہ ایسی ذات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، لیکن ان کا ایک دین سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت، اور اپنی والدہ کی عقیدت اور محبت، کہ اس میں یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہاں جانا تمہیں اس طرح کا بدلہ ملے گا، اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ یہ جو مقام ہے کہ اب ویسے کرنی نبی تو خیر بالکل ہی ممکن نہیں، صحابی بھی نہیں ہے، لیکن ان کی ریاضت، ان کی اللہ کی سے محبت، ان کی اللہ کے رسول سے محبت، ان کی ان تعلیمات پر چلنے کی کیفیت یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کے یہ بات پیغام بھجوایا کہ میری امت کے لیے مغفرت بخشش کی دعا کریں۔ یہ طریقت، اور پھر اس کے بعد جو آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات خاتم النبیین ہے، انسان کو ہر دور میں، ہر لمحے پر، ہر ساتھ میں ایک رہنمائی کی ضرورت ہے، کہ اب مثلا ایک یہ شے دیکھی جائے کہ قرآن مجید عربی میں ہے، کیا عربی جاننے والوں کو بھی اس کی وضاحت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے احکامات سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں، کہ تفاسیر جو ہیں قرآن مجید کی وہ عربی میں بھی لکھی گئی، عربی میں بھی خطبے بھی ہوتے ہیں جن میں قرآن مجید کی آیات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ہم لوگ جو اجمی ہیں
یہ تو ان سے آگے کی شے ہیں کہ جنہیں زیادہ ضرورت ہے اس بات کی۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ حضرات ایسے کہ جنہوں نے اپنے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خاطر، دین کی خاطر قرآن مجید کا، دین کا علم حاصل کیا، اور پھر اس کے دین کو پھیلانے کے لیے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے، مختلف کونوں میں گئے۔ کوئی افریقہ میں گیا اور کوئی بر صغیر میں آیا، کوئی انڈونیشیا کی طرف گیا اور کوئی یورپ کی طرف گیا۔ یہ اور آج جو 1.5 ارب سے زائد مسلمان پوری دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس کو دیکھا جائے تو یہ ان اللہ کے دوستوں کی ریاضت ہے جو صوفی ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنے اعزاء کربا چھوڑے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور دین کی خاطر دور علاقوں میں نکلے۔ اور اس کو ایک چیز اور دیکھیے کہ یہ ہمارے اس دور کا جو ایک کہ مسلمانوں نے اس سب کنٹیننٹ پر تقریباً 800 سال حکومت کی ہے، اور اس سے زیادہ عرصہ یورپ پر حکومت کی ہے۔ ہمیں یہاں اب اس وقت تقریباً 80 کروڑ سے زائد مسلمان اس سب کنٹیننٹ کے ایریے میں ملتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہاں ایک دادا علی حجویری ہے، ایک معین الدین چشتی ہے، ایک غوث بہاؤاللہ زکریا ملتانی ہے، بابا فرید الدین مسعود، یہ ذاتیں کہ گننا شروع کریں تو نام شاید مکمل نہ لے پائیں، اور یہ ان کی کاوشیں، ان کی دین کی خاطر عظمتیں، ان کے کام کہ مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ پھر مسلمان ہوئے، اور پھر اس کو دوسری طرف یورپ میں دیکھیں، اسپین میں دیکھیں، تو وہاں بھی مسلمانوں نے 800 سال سے زیادہ حکومت کی۔